لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، موضوع ہے آل سعود کی تاریخ. یوں تو دنیا میں سارے ہی علم ہمیں حاصل کرنے چاہیے. کسی بھی اسٹریم سے آپ ہوں، علم حاصل کرنے کا فائدہ بہرحال ایسا ہے کہ اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کسی علم کے بارے میں امام معصوم کسی امام معصوم کو کہیں کہ یہ علم حاصل کرو تو ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت بڑھ جائے. نہج البلاغہ کے خط میں امام حسن علیہ السلام کو جو مولا نے لکھا ہے نامے میں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے لال، میں نے گزشتہ امتوں کے زندگی گزارنے کے طریقے میں اور ان کی تاریخ میں اتنا غور و فکر کیا ہے کہ میں ان میں سے ایک ہو گیا. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے گزشتہ لوگوں کی زندگی کو اتنے غور سے پڑھا ہے کہ میں نے ان کی عمر گزاری ہے. اور فرمایا، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام حسن سے. تو اگر امام حسن علیہ السلام سے آپ تاریخ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں خود اپنی تاریخ کے اوپر ہماری کتنی نگاہ ہونی چاہیے. اور تاریخ کے لیے عزیزان گرامی جغرافیہ آنا، جغرافی کے بغیر ہسٹری ادھوری ہے. تو سرزمین عرب جو عربین پیننسولا کہا جاتا ہے، جس کے تین طرف پانی موجود ہے، یہ ہمیشہ سے اس کی دو خصوصیتیں تھیں. ایک کہ اس عربین پیننسولا میں پانی کی مشکل ہوتی تھی. تو جو لوگ ہوتے تھے وہ جس کو کیا کہتے ہیں خانہ بدوش، کبھی یہاں ٹک گئے کبھی وہاں ٹک گئے، جہاں پانی ملا وہاں کیمپ لگا لیا، سال دو سال رہے، اس کے بعد آگے بڑھ گئے. ایک تو یہ کہ یہ لوگ خانہ بدوش تھے. جیسے سہارا ڈیزرٹ میں ابھی بھی وہ مورکن لوگ رہتے ہیں. دوسری خاصیت یہ تھی کہ یہ لوگ مارشل ریس کے تھے، لڑائیاں کرتے رہتے تھے اور لڑنے بھیڑنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دو بڑی کیا کہتے ہیں امپائرس موجود تھے، ایک ایرانی امپائر اور ایک رومن امپائر. لیکن دونوں کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس عربین پیننسولا میں پینیٹریٹ کر سکے. وہ نہیں آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان سے لڑ نہیں سکتے آپ. ایسے ماحول میں خدا بند عالم فرماتا ہے والذی بعث
فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات. عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، اگر سماج میں پہلے سے کوئی بے چینی پھیلی ہو، توجہ چاہتا ہوں، سماج پہلے سے اپنے بادشاہ کے خلاف ابل رہا ہو، ایسے ماحول میں ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے جو اس سماج کی لیڈری کرتا ہے اور انقلاب کو کامیاب برپا کر دیتا ہے، تو اس میں لیڈر کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. جنتا پہلے سے عاجز ہوتی ہے اپنے رولر سے. زیادہ تر انقلابات میں یہی ہوتا ہے کہ عوام پہلے سے عاجز ہوتی ہے. لیکن عزیزان گرامی وہ مقام کہ جہاں پر لوٹ مار کرنے کو لوگ برا سمجھنا تو دور، اس کے اوپر فخر کرتے ہوں، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کے سلیقہ سکھا دینا، یہ خداوند عالم کے آخری نبی کا ہی کام ہے. جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کو روایت سمجھتے ہوں، وہاں پر اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا یہ پیغمبر اسلام کا کام ہے. یعنی پیغمبر اسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں بیان کی کہ لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے، نہیں، لوگ اپنے گناہوں کو اچھا سمجھ رہے تھے. ایسے ماحول میں ثواب کی باتیں کرنا حقیقی انقلاب کا اشارہ ہے. تو جب تک اسلام تھا، مسلمان سرزمین عرب یعنی اسی عربین پیننسولا کے اندر سے اٹھے اور یہ چھا گئے. پھر ایران میں پہنچے، رومن امپائر کے بھی ایک حصے کو فتح کر لیا. 43 ممالک ہیں آج کے زمانے میں جس علاقے پر اموی اور عباسی خلیفہ حکومت کیا کرتے تھے. تقریباً 800 سال تک انہیں حکومت. تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اس کے بعد ہوا یہ کہ باہر سے کچھ لوگ آئے، مثلا منگول آئے منگولیا سے، انہوں نے مسلمانوں کو ہرا دیا اور اس کے بعد وہ حاکم ہو گئے. تو اب انہوں نے اپنا کیپٹل جو تھا وہ عرب میں نہیں بنایا. اس کے بعد پھر ترک آ گئے جن کو اوٹومن امپائر کہا جاتا ہے. ایران میں ان کو سلجوق کہتے ہیں. سلجوقی ترکوں نے حکومت کی اسی پورے 45 ممالک والے ایریے پر. یعنی اب عربوں کی حکومت نہیں رہی، تو عرب سمٹ گئے. ان لوگوں نے جو حکومت کی تو اپنے دوسرے علاقوں میں، مثلا خراسان میں، مثلا بغداد سے، یا مثلا مرو سے جو آج ترکمانستان میں ہے، یا استنبول سے، تو وہ لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو 1253 میں، آلموسٹ 58 میں، 5 سال کے بعد 58 میں عربوں کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی. اس کے بعد 200 سال تک کسی مسلمان رولر نے بھی عربوں کو ٹچ نہیں کیا. لہٰذا یہ جو عرب اسلام کے آنے کے بعد تھوڑا سا سویلائزڈ ہو گئے تھے، 200 سال تک یہ پھر پرانے طریقوں سے جینے لگے. وہی لوٹ مار، وہی ایک دوسرے کے مال و اسباب کو لوٹ لینا، وہی ایک دوسرے کا خون بہانا، وہی چرواہوں کی طرح زندگی گزارنا. اس کے بعد حکومت آئی عثمانیوں کا. 200 سال تک کسی نے کچھ نہیں ٹچ کیا ان کو. عثمانی حکومت، اس نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا. یعنی جو نیوی ہوتی ہے پہلی بار عثمانیوں کی بہت مضبوط ہو گئی، تو انہوں نے ریڈ سی کو کیپچر کر لیا اور ادھر سے پرشین گلف کو کیپچر کر لیا. اب میں آپ کو سب سے پہلے اس کی ڈیموگرافی بتا دوں کہ یہ جو عربین پیننسولا ہے، ایک طرف سے پرشین گلف سے گھرا ہوا ہے جس میں قطر، کویت اور آپ کے یونائٹڈ عرب اماراتس یہ سب ہیں. دوسری طرف سے ریڈ سی ہے جس کے بعد افریقہ شروع ہو جاتا ہے. تیسری طرف سے عربین سی ہے کہ جو مہوا میں بھی آپ کے جو پانی ہے وہ عربین سی کا ہے. تو یہ 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے. اور اس علاقے کے بالکل سدن پارٹ پہ یمن پایا جاتا تھا. یمن تھوڑا سا آباد علاقہ تھا. کیوں؟ کیونکہ یمن ہارن آف افریقہ سے ملتا جلتا تھا، تو غلاموں کی ٹریڈنگ ادھر ہی سے ہوتی تھی. تو وہ ایک چھوٹا سا مارکیٹ تھا. اس کے علاوہ جو عربین پیننسولا تھا، یمن کے علاوہ پورا یمن اور فار ایگزامپل عراق کے بیچ میں جو پورا علاقہ ہے جو آج کا سعودی عرب کہلاتا ہے، یہاں پر وہی صرف مار کاٹ والے لوگ رہا کرتے تھے 200 سال تک. لیکن عثمانیوں نے جب ریڈ سی کو کیپچر کر لیا اور ادھر سے کویت اور دمام پہ بھی قبضہ کر لیا اور ادھر سے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا، تو اب ان کو شوق چڑھا کہ عربوں سے بھی جنگ کی جائے. توجہ چاہتا ہوں. تو سعودی عرب کے 2 پارٹ میجر تھے. ایک حجاز کہا جاتا تھا. حجاز کون سا علاقہ ہے؟ ریڈ سی کی جو کوسٹل لائن ہے، اسٹرپ ہے، اس کو حجاز کہتے ہیں. اس میں 3 شہر آتے ہیں. توجہ سے سنیے گا، مکہ، مدینہ اور جدہ، یہ 3 شہر آتے ہیں. اس کو حجاز کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو عرب بچتا تھا، سعودی عرب جو اس کے علاوہ کا ہے، جس کا کیپٹل آج کیا ہے؟ ریاض، اس کو کہتے تھے نجد. تو نجد اور حجاز 2 بڑے علاقے تھے. تو عثمانیوں نے حجاز پر قبضہ کر لیا. اب ان کو شوق چڑھا کہ نجد پہ بھی قبضہ کریں، تو انہوں نے چڑھائی کر لی. اور چڑھائی کرنے کی تھوڑے ہی دیر کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ 200 سال تک کیوں ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرتا تھا. عثمانی سپر پاور ہونے کے باوجود ان کو بھاگنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ لڑنے بڑھنے والے لوگ.
تو ان سے آپ جنگ نہیں کر سکتے. وہ اونٹ کی پیٹھ پر یا گھوڑے کی پیٹھ پر ایک ایک ہفتہ گزار لیتے تھے, تو ان سے کوئی سویلائزڈ فوج ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ واپس گئے, اور واپس جانے کے بعد انہوں نے ڈپلومیسی کھیلی. یہ جو حجاز تھا اس کے 2 حصے تھے, ایک پر ہاشمین کی حکومت تھی اور ایک پر آل رشید. یہ دونوں نام یاد رکھیے. آل رشید حکومت کرتے تھے یمن والی سائڈ پر, اور مکہ مدینہ اور جدہ پر ہاشمین یعنی پیغمبر اسلام کے خاندان والے حکومت کیا کرتے. توجہ چاہتا ہوں. تو انہوں نے ہاشمیون کو ملایا اور آل رشید کو کہا ایک کام کرو, تم ہماری پروٹیکٹریٹ بن جاؤ, یعنی ایک طرح سے بفر اسٹیٹ بن جاؤ, ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے, صرف تم نام اور فلیگ ہمارا استعمال کرو. ٹھیک ہے. انگریزوں نے جو استعمال کیا ہندوستان میں آ کر, سب سے پہلے عثمانیوں نے اور اوٹومن امپائر نے اس کو شروع کیا تھا. یعنی یہ والی ڈپلومیسی کہ ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے لیکن تمہاری فارن پالیسی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ہندوستان میں آ کر انگریزوں نے پورے ہندوستان کو کیپچر نہیں کیا تھا. مثلا راجپوتانہ ہے, پٹیالہ ہے یا حیدرآباد ہے, یہ ساری اسٹیٹ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تم اپنا دیکھو انتظام, بقیہ سارا ہم دیکھیں گے. تو وہی کام کیا عثمانیوں نے. ہاشمیون کو اور آل رشید کو لڑایا نجد والوں سے کہ اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے. ایزان گرامی, تو یہ 2 قبیلے تھے جو بڑے ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے نجد کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اب عرب میں پورے پیننسولا میں کون بچا؟ 2 خاندان, 2 قبیلے, ایک ہاشمی اور ایک آل رشید. ان دونوں کے درمیان جب آپس میں جھگڑا ہوا تو ایک تیسرا خاندان 18 سینچری کی شروعات میں 1720 ہندوستان میں جب انگریز ابھی آنا ہی چاہ رہے تھے, سب سے پہلے انگریزوں نے اپنی فیکٹری لگائی تھی کہاں؟ آپ کے سورت میں. تو وہ سورت تک ہی انگریز تھے. وہاں پر اس زمانے میں 1727 میں آل سعود کا پہلا بادشاہ محمد بن سعود یا سعود بن محمد, سعود بن محمد جس سے آل سعود کی بنیاد پڑی 1727 میں, اس نے ریاض کے باہر ایک علاقہ تھا درعیہ, وہاں پر اس نے اپنی ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی. اسی زمانے میں ایک ریلیجیس اسکالر کا ظہور ہوتا ہے جس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب. اور اس کے دھیان سے سنیے گا, محمد ابن عبد الوہاب, اس نے طرح طرح کی خرافاتی باتوں کا اکٹھا کیا اور ایک وائبرنٹ قسم کا اسلام پریچ کرنا شروع کیا کہ جو بھی اسلام کو نہیں مانتا اس کی گردن مار دینی چاہیے. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا. حتیٰ یہ کہ یہ گیا مدینے میں, اس کا باپ قاضی تھا درعیہ کا, مدینے گیا, مدینے سے نکال دیا گیا محمد ابن عبد الوہاب. یہ دونوں بالکل کنٹمپریری ہیں, سعود بن محمد اور محمد ابن عبد الوہاب. وہ ایک چھوٹی سی حکومت بناتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے اپنی مذہبی تعلیمات میں پاور گین کر رہا ہے. دھیان سے سنیے گا. مدینے سے نکال دیا گیا, کہاں گیا؟ بغداد. بغداد سے نکال دیا گیا, کہاں گیا؟ قم. قم اور تہران میں اس نے 4 سال گزارے محمد ابن عبد الوہاب, وہاں سے بھی نکال دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے لوگ بھاگی ہو گئے, نہیں, مخالفت ہوئی. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا کہ کوئی بھی نظریہ اگر دولت کی بنیاد پر پروان چڑھ رہا, اگر پاور کی بنیاد پر لوگوں میں فیمس ہو رہا ہے, تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. محمد ابن عبد الوہاب کو شروع میں سب نے ریجیکٹ کر دیا, اور یہ بالکل نون فیکٹ ہے, کسی حوالے کی ضرورت نہیں. مدینے سے نکالا گیا, بغداد سے نکالا گیا, قم اور تہران سے نکالا گیا. اس کے بعد یہ واپس آیا اپنے اسی علاقے درعیہ میں جہاں پر سعود بن محمد نے حکومت قائم کر لی تھی. ان دونوں میں ایک پیکٹ ہو گیا, ایک معاہدہ ہو گیا جس کو کہتے ہیں امام والامیر. ایک آدمی امیر بنے گا, دوسرا بندہ امام بنے گا. ایک انسان مذہبی معاملات دیکھے گا, دوسرا انسان پولیٹیکل افیئرس دیکھے گا. سکھوں میں اس کی مثال پائی جاتی ہے, میری اور پیری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے 2 نشان صاحب ہوتے ہیں, ایک میری کے اور ایک پیری کے. تو یہ انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا مذہبی معاملہ میں دیکھوں. اور ان دونوں میں اتنی دوستی ہوئی, یہ بات چل رہی 1730 کے آس پاس, کہ محمد ابن عبد الوہاب نے اپنی بیٹی کی شادی اس سعود بن محمد کے ساتھ کر دی, کہ بیٹے کے ساتھ کر دی. اب ان دونوں میں اور زیادہ معاملہ پکا ہو گیا. اور اب اس کے بعد جب اس کا ساتھ ملا, ایک انسان اگر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اسے ایک مذہبی رہنما چاہیے ہوتا ہے جو اس کے حرام کو حلال کہہ سکے, اور مذہبی رہنما کو ایک ہاتھ چومنے والا چاہیے ہوتا ہے. جب دونوں مل جاتے ہیں پھر سماج میں بہت مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ دونوں مل گئے, اور اس کے بعد انہوں نے نجد کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کیا. تو 1745 میں سب سے پہلے انہوں نے ریاض کے اوپر قبضہ کیا. اب آپ سوچئے کہ مکہ مدینہ کے رہتے ہوئے سعودی عرب اپنا کیپٹل ہمیشہ ریاض میں کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ شروعات ان کی ریاض سے ہوئی, نجد سے ہوئی. یہ جو حجاز کا علاقہ تھا, مکہ مدینہ اور جدہ, یہاں پر تو دوسری حکومتیں تھیں. اس کے بعد انہوں نے
اگلے 50 سالوں میں، آلموسٹ 50 سالوں میں پورا نجد کیپچر کر لیا، اور اس کے بعد ہاشمین کو بھی ہرا دیا۔ اب جب ہاشمین کو ہرایا تو یہ کس کے انڈر آتے تھے؟ عثمانیوں کے، اوٹومن امپائر کے۔ اوٹومن امپائر بہرحال ایک امپائر تھی۔ انہوں نے اپنے ایجپٹ کے رولر کو بلایا، محمد علی پاشا اور ابراہیم پاشا، کہا جا کر ان کو سبق سکھاؤ۔ وہ آیا، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ہی بار میں حکومت سعودی قائم ہو گئی، نہیں، 3 سیکشن میں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ پہلی 1745 سے 1808 تک۔ 1808 میں محمد علی پاشا اور اس کے بیٹے ابراہیم پاشا نے آ کر ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور ان کے 2 بیٹوں کو پکڑ کر لے گئے استنبول، اور ملائے عام میں، فل پبلک ویو میں ان کی گردن مار دی اور دریا میں ان کے سروں کو پھینک دیا، اور اس کے بعد کمپلیٹلی وہابیت کو بین کر دیا کہ کوئی وہابیت کا ایک لفظ پریچ نہیں کر سکتا۔ سمپل سی بات ہے، مسلمانوں میں اس کی ایکسیپٹنس تو تھی نہیں۔ اور اس کے بعد ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ تو پہلی بادشاہت ان کی 1808 میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد 1824 میں اب نجد پہ بھی ہاشمیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1824 میں پھر ایک بار اس کے بیٹے، اسی بادشاہ کے پوتے نے شروع کیا۔ وہ جو بیٹا مارا گیا تھا، جن کی گردنیں ماری گئی تھی، اس کے بیٹے نے، یعنی اصل بادشاہ کے پوتے نے، اس نے حکومت شروع کی، اور یہ حکومت زیادہ بڑی نہیں تھی، لہٰذا یہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے 1891 میں ایک بار ہاشمیوں نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا، اور ہاشمیوں نے ایک بار پھر ان کو تہہ تیغ کر دیا، اور اس بار وہ جو بادشاہ تھا وہ باہر کر چلا گیا کویت بالکل پاس میں ہے۔ اس کے بعد 1900 میں پھر انہوں نے تیسری بار کوشش کی، اور اس بادشاہ کا نام تھا عبدالعزیز بن عبد الرحمن، جس کو بہت مشہور کیا جاتا ہے عبدالعزیز نہیں۔ یہ جو تیسری والی حکومت آئی، اور جس کے بعد ریلی KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ استھاپت ہو گیا، وہ عبدالعزیز نے شروع کیا تھا 1900 میں۔ تو تب بھی چھوٹی موٹی حکومت تھی۔ یہاں پر انٹری ہوتی ہے انگریزوں کی، اور ورلڈ وار 1 شروع ہوتا ہے۔ اب ان کو سپورٹر چاہیے تھا۔ اوٹومن امپائر، جن کے قبضے میں یہ پورا مکہ مدینہ اور حجاز تھا، یہ جنگ کر رہے تھے کس سے؟ روسیوں سے اور انگریزوں سے۔ انگریزوں کو ایک سپورٹر چاہیے تھا، اور انگریز ہمیشہ دشمن کی فکر میں رہتے تھے۔ تو اوٹومن امپائر کا دشمن کون تھا؟ سب سے بڑھ کر یہی آل سعود۔ آل سعود ابھی تک ان کو سپورٹ نہیں تھا، حالانکہ وہابیت کا پرچار کرتے تھے، لیکن ان کی کوئی پبلک میں ایکسیپٹنس نہیں تھی، کوئی اپروول نہیں تھی، جب تک انگریز نہیں آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک جنرل TE لارنس، جس کو لارنس آف عربیہ کہا جاتا ہے، اس کو بھیجا۔ عربی وہ عربوں سے اچھی بولتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے دین کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ اورینٹلسٹ ایسے تیار کر کے بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کے دین کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور فرما رہا ہے، وہ آیا اور اس نے لیڈ کیا انگریزوں کو۔ عبدالعزیز نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم یہاں سے ترکوں کو بھگانے میں مدد کرو۔ لیکن انگریز اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ مکاری دیکھیں انگریزوں کی، انہوں نے اگر پوری دنیا پہ حکومت کی اور ان کی بادشاہت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا تو بلا وجہ نہیں، انہوں نے ان سے معاملہ کرنے کے بجائے ہاشمیوں سے معاملہ کیا، جن کو شریف مکہ کہا جاتا تھا۔ شریف آج کے زمانے میں سید کہتے ہیں، پہلے شریف کہا جاتا ہے۔ سید رضی کا ایک نام کیا ہے؟ شریف رضی۔ تو شریف مکہ کے پاس گئے، کہا کہ تم ایک کام کرو، تم لوگ عرب ہو، تمہارا حق ہے مکہ مدینے پہ حکومت کرنا، عثمانیوں کے کیا حق پہنچتا ہے؟ نیشنلزم۔ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ وہ الگ بات کی، بعد میں خود وہ وہی کام کرنے لگے، لیکن جب دماغ ٹھیک تھا تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو سب سے پہلا جو انجیکشن دیا شریف مکہ کو، سیدوں کو، انگریزوں نے یہ کہ تم عرب ہو، تمہارا حق ہے۔ اب شریف مکہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب اوٹومنس چلے جائیں گے تو آل سعود ہماری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اوٹومنس کو ہرا دیا انہوں نے، اور جیسے ہی شریف مکہ نے عثمانیوں کو ہرایا، اب سعودیوں کو انہوں نے پیچھے سے سپورٹ کر دیا۔ اور سعودیوں کو سمپل سی بات ہے، جب ایک ایمپرر چلا گیا تو شریف مکہ اور آل رشید کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ انہوں نے حملہ کیا 1918 میں، ظاہراً ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے۔ 1920-21 میں حملے شروع ہو گئے آل سعود کے شریف مکہ کے اوپر، یعنی حجاز کے اوپر۔ حجاز کا پورا علاقہ سیدوں کے ہاتھ میں تھا، ہاشمیوں کے ہاتھ میں تھا۔ البتہ ہاشم پیغمبر اسلام کے جد ہیں،
ایک بات یاد رکھیے گا کہ بنی عباس پیور بنی ہاشم تھے. ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب کے 5 بیٹے تھے، جس میں سے ایک عباس اور ایک جناب عبداللہ اور ایک جناب ابو طالب. تو ایک طرح سے بنی عباس سب مولا کائنات کے چچا زاد بھائی کی اولاد. انہوں نے حملہ کیا ہاشمیوں کے اوپر، ہاشمیوں کو ہرا دیا. اب ہاشمی بیچارے دوڑے دوڑے انگریزوں کے پاس پھر پہنچے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایک علاقہ دے دیتے ہیں. تو ٹرانس جارڈن کا جو علاقہ تھا، آج جو جارڈن ہے، وہ دے دیا. تو کنگ عبداللہ جو ہے وہ پیور ہاشمی ہے، اسی ہاشمی شریف مکہ کے خاندان سے، حسین ابن علی کے خاندان سے. اس کو جارڈن کا ایک علاقہ دے دیا گیا، وہ خاموش ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی آل سعود کو. اب جب آل سعود نے، آپ غور فرمائے، پچھلی حکومت 1745 سے لے کر 1808 تک، دوسری حکومت 1824 سے لے کر 1891 تک، ان دونوں میں انہوں نے نجد اور حجاز میں اتنی قتل و غارت مچائی کہ لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور قوم آ گئی. توجہ چاہتا ہوں. اب بعض اوقات جب ہمارے دوست خصوصاً ہندو جب اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑا قتل عام مچایا ہندوستان میں آ کر، میں کہتا ہوں کہ شکر مناؤ کہ یہ مسلمان ہو کر آئے، لیکن ایک بار کاش تم ان علاقوں کی تاریخ پڑھ لو کہ جہاں یہ مسلمان ہونے سے پہلے گئے تھے. یہی تاتار، یہی منگول، یہی چنگیزی جب مسلمان ہونے سے پہلے جن علاقوں میں گئے، مثلا مسلمان علاقوں میں جب گئے تو انہوں نے کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا. بغداد میں اتنی لاشوں کے اوپر مسلمانوں کی رکھ دی کہ ان لاشوں سے جب بیماریاں پھیلی تو اس بیماری میں لاکھوں لوگ مر گئے. تب بھی ہندوستان غنیمت ہے کہ یہاں جو آئے وہ تو مسلمان ہو کے آئے تھے، تو کم قتل و غارت میں جائے. اصل قتل و غارت تو مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کا، آل سعود کا. ایزان گرامی، اس کے بعد آل سعود نے سب سے پہلا کام یہ کیا، 100 سال ہوئے نا یہ ندامت جنت البقیع کو، 1923 میں انہوں نے منہدم کر دیا. آفیشیل حکومت ان کو ملی 1924 میں، یعنی 1 سال پہلے ہی انہوں نے جیسے ہی انٹر ہوئے سرزمین حجاز میں، مکہ اور مدینہ میں، سب سے پہلے انہوں نے مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا. اور حکومت آل سعود کی تھی. اور حکم کس کا چل رہا تھا، امامت کس کی چل رہی تھی؟ آل سعود کے، آل محمد ابن عبد الوہاب کی چل رہی تھی. انہی کی نسل سے آج بھی ہے. اور جان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ جب سخت قسم کا انقلاب اور اسلام آپ نے نافذ کیا ہے اور پہلے ہی دن آپ ایک بڑا اسٹیپ لے لیتے ہیں جنت البقیع کو منہدم کرنے کے نام پہ، پھر وہ چیز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. آج محمد بن سلمان MBS جس کو کہتے ہیں، کتنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اپنے آپ کو ماڈریٹ ثابت کرنے کے لیے، لیکن نہیں کر پا رہا. خواتین کو ڈرائیونگ کا لائسنس یا اس کی اجازت دینے پہ کتنا اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. کیوں؟ حالانکہ بیسک سی چیز ہے، تمام اسلامی ممالک اس کی اجازت دے چکے ہیں، وہ نہیں دے پا رہا. کیوں؟ کیونکہ ڈے 1 پر آپ نے اسی نظریے کی بنیاد پر بنت پیغمبر اسلام کے مزار کو ڈھا رکھا ہے. جب آپ نے جنت البقیع کو ڈھا رکھا ہے تو اب وہ جنت البقیع کا داغ ان کے دامن سے ہٹنے والا نہیں ہے. لہذا آج بھی یہ پریشان ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو ماڈریٹ بنائے. جس دن اپنے آپ کو ماڈریٹ بنائیں گے، یقین جانیں اسی دن جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے گی. آج جو جنت البقیع کی تعمیر کے بارے میں تھوڑا بہت ہمیں سننے کو مل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب انہیں اپنے آپ کو ماڈریٹ بنانا ہے، اپنے آپ کو نیون سٹی بنانی ہے. تو نیون سٹی جب آپ کو بنانی ہے، ایک طرح سے آپ یہود و نصارہ کو اپنے یہاں لائیں گے تو اپنے دوسرے نظریات سے بھی آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. یقین جانیے عزیزان گرامی، یہاں پر مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، سب کچھ سیاست ہے. سیاست میں بنت پیغمبر اسلام کے مزار کو ڈھایا گیا تھا، اس کا نظریے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مزار ان کی نظر میں حرام نہیں تھا، انہیں اپنی سیاست اسٹیبلش کرنی تھی، اس لیے انہوں نے ڈھایا تھا. اب جب سیاسی طور پہ مجبور ہوں گے تبھی اس کی تعمیر نو بھی ہوگی. لہٰذا میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ سیاسی طور پر مجبور ہو رہے ہیں. اب ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ اتنی تاریخ آپ نے ملاحظہ فرما لی، آل سعود کی 3 حصوں میں یہ پہنچے اور تیسرے حصے میں یہ کمپلیٹلی اسٹیبلش ہو گئے 1924 میں. اور 1932 میں انہوں نے پورا اس کا نام کنگڈم آف سعودی عربیہ رکھ دیا. ایک بڑا اعتراض جو لوگ کرتے ہیں اہل سنت وہابیوں کے اوپر کہ تم تو ہر چیز کہتے ہو کہ اللہ کیا اللہ کیا اللہ کیا. ایک بڑے زمین کے ٹکڑے کو کہ جس پر اللہ نے اپنے دین کو نافذ کیا تھا، جس پر پیغمبر اسلام آئے ہوں، اگر کسی پرسنالٹی کے نام پر اس زمین کو رکھنا تھا تو سب سے زیادہ حقدار کس کی ذات تھی؟ پیغمبر اسلام کے علاوہ. اور تم نے کس کے نام پر رکھا؟
کنگڈم آف سعودی عربیہ، اپنے دادا کے نام پر رکھیے. یعنی ایک طرف تم اللہ اللہ کرتے ہو، دوسری طرف اسلام کی سرزمین کا نام اپنے دادا کے نام پہ رکھیے. تو یہ 3 مرحلوں میں آپ نے آل سعود کی حکومت دیکھی. پہلے مرحلے میں نجد میں قتل و غارت، دوسرے مرحلے میں آل رشید کے ساتھ قتل و غارت، اور تیسرے مرحلے میں مکہ اور مدینہ میں قتل و غارت. عزیزان گرامی، ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ مکہ اور مدینہ میں قتل و غارت کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ مدینہ میرے لیے سکون کی جگہ ہے، میرے بعد اسے قتل و غارت کا مرکز مت بنانا. پہلی خلافت اسی مدینے میں، سارا فتنہ و فساد وہیں ہوا. دوسری خلافت اسی مدینے میں، سارا فتنہ و فساد حتیٰ ہے کہ خلیفہ بھی قتل ہو گیا اسی مدینے میں. تیسری خلافت کی بغاوت تو بالکل مشہور ہے مسلمانوں میں کہ بلوائی تھے ان کو قتل کرنے والے، وہ سارا بلوا کہاں ہوا؟ اسی مدینے میں. اس کے بعد کے سارے بلوے اسی مدینے میں، حتیٰ یہ کہ آل سعود بھی آئے، سارا قتل و غارت اسی مدینے میں. اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث پر عمل کس نے کیا، صرف 2 شخصیتیں، ایک مولا کائنات اور ایک امام حسین. مولا کائنات جیسے ہی خلیفہ بنے آپ نے اپنا کیپٹل مدینے سے اٹھا کر کوفہ منتقل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھ سے زیادہ ناراض کس خلیفہ سے لوگ ہوں گے. لہٰذا مولا جانتے تھے کہ میرے دور خلافت میں تو فتنے ہونے والے ہیں، لہٰذا پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے اپنا دارالحکومت مدینے سے اٹھا کر کوفے منتقل کر دی. امام حسین اسلام سے ولید نے کہا کہ بیعت کرو ورنہ ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے. بیت الشرف میں آنے کے بعد پہلا جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے امام حسین اسلام نے کیا کہا؟ بہن ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ میں مدینے کو قتل و غارت کا مرکز نہیں بنانا چاہتا. 1 ہجری سے لے کر 1924 تک کی تاریخ اسلامی 1400 برسوں کی اٹھا لیجیے، کوئی ایک مسلم رولر بھی سوائے مولا کائنات اور امام حسین کے نہیں ملے گا کہ جس نے پیغمبر اسلام کی اس حدیث پر عمل کیا ہو. وہ کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ بن جانا اور بات ہے، لیکن حقیقی جانشین پیغمبر وہ ہوتا ہے جو قول پیغمبر کی آبرو رکھ لیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. اب جانے گا ابھی 1932 میں انہوں نے کنگڈم آف سعودی عربیہ کی استھاپنا کر دی، لیکن یہ بھی زیادہ دن چلتا نہیں. 6 سال کے بعد شاید قدرت امتحان، خدا اندالہ میں ارشاد فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما. یہ نہ سوچو کہ ہم ان کی رسیاں ڈھیلی کر رہے ہیں تو ان کے لیے خیر اللہم کوئی اچھائی نہیں، ہم انہیں ڈھیل دے دیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے. اگر پیٹرول نہیں نکلا ہوتا تو شاید کچھ دنوں بعد یہ ختم ہو جاتے. ان کے پاس تھا کیا؟ 6 سال کے بعد 1938 میں پیٹرول نکل آیا. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا پچھلی مجلس میں کہ تعلیمات اہل بیت ہم اور آپ نہیں پھیلا پاتے دنیا میں. وہ تعلیمات کی جس کی شروعات قتل و غارت سے ہوئی اور جس کی انتہا قتل و غارت سے، اب وہ محمد ابن عبد الوہاب کی تعلیمات کو ہٹا تھوڑی سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ سارے نان مسلم کو قتل کر دینا چاہیے. یہ نان مسلمس کو قتل کر دینا چاہیے. حتیٰ کہ ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا کہ تم اسامہ بن لادن کے ساتھ ہو کہ نہیں؟ جواب اس کا کتنا ڈپلومیٹک، جو اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اور فرما رہا ہے یعنی ایک پرومیننٹ ٹیررسٹ کے ساتھ بھی وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈے 1 پر ایک غلطی کر دی کہ ظالم کو تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا، ظالم کو تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا. جب ایک بار تم نے غلطی کر لی اب ساری تاریخ اسلام میں تمہیں وہ غلطی دہرانی پڑے گی. میں نے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اسرار احمد ایک جملہ کہتے ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے اسکالر ہیں، کہ شیعوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. شیعوں نے کبھی کسی ظالم بادشاہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم یہ کرتے ہیں. تو جب ایک بار آپ نے پیغمبر اسلام کے زمانے میں، پیغمبر اسلام ابھی اس دنیا میں موجود تھے جب لوگوں نے انتظامات کرنا شروع کر دیے تھے، اس کے بعد شہزادی سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کے حق کو غصب کرنے والوں کو آپ نے ایک بار اپروو کر دیا. یہ غلطی ساری زندگی اور رہتی دنیا تک آپ کا دامن چھوڑنے والی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے مقابلے میں جو انسان آیا تڑپ کے رہ جاتے ہیں ہمارے اہل سنت برادران
کہ کس کو حق پہ کہیں کس کو باطل پہ کہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک بار تخت خلافت پہ تخت حکومت پر آنے والے حاکم کو آپ نے ظالم سمجھتے ہوئے بھی اس کو اپروو کر دیا. اب کہتے ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں. اچھا، جنگ جمل و صفین میں 70,000 مسلمان مر گئے اور آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں بولنا چاہیے. یہ اسی غلطی کا خمیازہ ہے، وہ اسی غلطی کی سزا ہے جو تم نے مولا کائنات کے مقابل کو اپنا حاکم مان کر انجام دی تھی. ایک صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی، اب سرزمین حجاز میں ان کی حکومت 100 سال پہلے عثمانیوں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی وہابیت کا پرچار نہیں کر سکتا. 100 سال کے بعد جب انگریزوں کا سپورٹ ملا سیاسی طور پر اور پیٹرول کا ساتھ مل گیا مالی طور پر، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک فائنینشیل میٹر اور ایک سیکورٹی ایشوز. یہ دونوں اگر آپ کے ہینڈل ہو جائیں تو پھر آپ آرام سے سروائیو کر سکتے ہیں 100-200 سال تک. لہٰذا وہابیت کے نظریات کو اگر پرکھنا ہو تو صرف یہ 2 چیزیں کافی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا آج کے زمانے کا، ہمارے بغیر تم 1 ہفتے بھی سروائیو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کہ ان کے نظریے میں دم نہیں ہے، ان کی بیکنگ یہود و نصارہ کی طرف سے. آج بھی سعودی عرب میں، اب تاریخ سعودی عرب ہے تو میں یہ عرض کر دوں، سعودی عرب میں ایک لمیٹڈ نمبر آف US آرمی موجود ہے. کیوں؟ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث تھی کہ جزیرۃ العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال کے باہر کر دو، کیونکہ بار بار انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی. پیغمبر اسلام میں ایگریمنٹ کرتے تو ہمیشہ توڑ دیتے. آپ نے ایک حدیث ارشاد کرنا کہ جزیرہ عرب سے ان کو باہر نکال دو. اسی حدیث کی مخالفت میں US اپنی آرمی کا ایک حصہ رکھتا ہے سعودی عرب. یہاں پر اسامہ بن لادن کا جو اپنی حکومت سے اختلاف ہوتا ہے اسی بنیاد پر گئے. یہاں پارشلی وہ ٹھیک تھا، لیکن عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کی اس حدیث پر آج تک عمل نہیں کر سکی کوئی بھی حکومت سعودی عرب کی. اس کی ایک میں واضح مثال دے دوں کہ مکہ اور مدینہ میں رہنا کمال کی بات نہیں، مکہ اور مدینہ میں ہونا کمال کی بات نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ کسی نبی یا معصوم کے ساتھ رہنا بھی کمال نہیں ہے، نبی اور معصوم کا ساتھ دینا کمال ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. سرزمین عرب میں نے عرض کیا کہ پورا اجڑا ہوا تھا، کوئی نہیں رہتا تھا. پھر مکے اور مدینے میں یہودی اور عیسائی کیسے آ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو بیبیلون میں رہتے تھے، عراق میں رہتے تھے، یا سیریا میں رہتے تھے، یا آج کے جو انلیجیٹمیٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل وہاں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے. یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی خصوصیات یہ ہیں. لہٰذا پورا عربین پیننسولا تو ویران تھا، لیکن مکے اور مدینے میں یہودی اور عیسائی آ کر دھیرے دھیرے آباد ہونے لگے. ایک گروپ پہلے سے موجود تھا، وہ کون تھے؟ مشرک. تو 3 گروپ ہو گئے میجر، یہودی، عیسائی اور مشرک. ایک ایک لفظ دھیان سے سنیے. میں نے عرض کیا کہ مکے اور مدینے میں رہنا کوئی کمال کی بات نہیں. تو مشرک تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی دین دھرم کے نام کی چیز تو ہے نہیں، تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو پریشان کرتے. تو جب وہ مشرک ان کو پریشان کرتے تھے تو یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا، تو کہتے تھے ٹھیک ہے تم ہمیں ستا لو، ایک نبی آئے گا جو تمہاری دادا گیری کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہارے اسی کعبے سے تمہارے 360 بتوں کو توڑ کر سڑکوں پہ پھینک دے گا، جو تمہارے انہی بت پرستی کا خاتمہ کر دے گا اور تمہارے انہی ہاتھوں سے انہی بتوں کو توڑوائے گا. کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے؟ علم کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے، ہوا میں نہیں کہہ رہے تھے، سچ کہہ رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں. ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اسی نبی کی ذات سے وہ ان کافروں اور مشرکوں کو ڈرایا کرتے تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی. لیکن عزیزان گرامی ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے غور کریں کہ جب وہ نبی آیا تو وہ مشرک مسلمان ہونے لگے اور یہودی اور عیسائی پیغمبر اسلام کے دشمن ہو گئے. قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَدَاوَةً الْيَهُودَ. عداوت کے لحاظ سے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. مؤمنین کے سب سے شدید ترین دشمن کون ہے؟ یہودی. کون یہودی؟ کہ جن کے پاس کتاب بھی موجود تھی، جن کے پاس علم بھی موجود تھا، جو نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے. توجہ چاہتے ہیں. اس کا مطلب کہ کسی نبی یا معصوم کا علم رکھ لینا کافی نہیں ہے، انتظار کر لینا بھی کافی نہیں ہے. اگر آپ اس امام معصوم اور نبی معصوم کے ظہور کے بعد ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں، یہ کامیابی کی علامت ہے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد.
لہٰذا دعا مانگیں کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو۔ آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ عرض کر دوں، وہ فرماتے تھے، باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی موجود، کہ عام انسانوں کو اتنا نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے امام کے ظہور سے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی مثال دی، کہنا بہجت ایران میں مقلد، عربستان میں مقلد، ہندوستان میں مقلد، پاکستان میں مقلد، افریقہ میں مقلد، لیٹن امریکہ میں مقلد، ان کو جب آ کر امام زمانہ کہیں گے آج سے تمہارا کوئی رول نہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ ایک انسان امام کے ساتھ جانے میں اپنے آپ کو امام کے پیچھے کتنا رکھتا ہے۔ ایک عام انسان سے امام کہیں کہ ٹھیک ہے آج سے تم سب کچھ بند کرو اور میرے ساتھ آ جاؤ، وہ تو آسانی سے چلا جائے گا، آیت اللہ بہجت کے جملے کہیں، لیکن جتنا انسان کا درجہ بلند ہوگا اتنا ہی اس کے لیے اپنے آپ کو زیرو پہ لے جانا ٹف ہوگا امام کے سامنے۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کو اور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں کہ جو ہیں ہم ہی تو ہیں، لہٰذا ایسے میں اگر امام آ کر کہیں گے آج سے تمہارا کوئی رول نہیں ہے سوسائٹی میں، تمہاری جگہ پر فلاں انسان ہے، ایسے مقام پر۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے اپنے سگی پھوپھی کے لڑکے کو معزول کر دیا، زبیر ابن عوام، جنگ کر لی، سگا پھوپھی ذات بھائی کہ جس نے 25 سال مولا کائنات کی ایسی حمایت کی کہ کوئی نہیں کر سکا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، آبرو کا خطرہ، سب کچھ داؤ پر لگا دیا مولا کائنات کی حمایت کے لیے 25 سال تک۔ لیکن جب مولا کائنات خلیفہ بنے اور مولا کائنات نے بصرہ کی گورنرشپ دینے سے انکار کر دیا، نہیں تم کیا مولا جنگ ہو جائے گی، کیا کر لو جنگ، مولا کائنات نے جنگ کر لی، کس سے؟ سگی پھوپھی ذات بھائی سے۔ ہم اور آپ میں کوئی ہے اتنا قریبی رشتہ دار مولا کا؟ نہیں ہے، حتیٰ کہ مولا کے پھوپھی ذات بھائی تھے شہزادی سلام اللہ علیہ کے ماموں ذات بھائی تھے، کیونکہ زبیر جناب خدیجہ کے بھتیجے تھے، لہذا شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے والدہ کے بھائی کا بیٹا یعنی ماموں ذات بھائی، مولا کائنات کے پھوپھی کے بیٹے تھے شہزادی سلام اللہ کے ماموں، یعنی دونوں سے رشتہ تھا، وہ بھی فرسٹ کزن تھے۔ اس کے باوجود مولا کائنات نے کوئی تکلف نہیں اختیار کیا۔ خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا بند عالم کی سنت اور سیرت کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر پہلے ولی نے حق کے معاملے میں دوستی اور رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں کیا تو آخری ولی بھی حق کے معاملے میں دوستی اور رشتہ داری کا خیال نہیں کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ فیضان گرامی، گفتگو میں نے اپنی مکمل کی کہ آل سعود کی تاریخ قتل و غارت اور خون ریزی سے بھری ہوئی، اور اگر ان کے آڑے کوئی آیا تو سرزمین عرب میں 20% شیعہ ہیں، آلموسٹ 18-20%، لیکن وہ بیچارے کس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اور آپ بعض اوقات یہ حدیث بھی میں پڑھ دوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من وجد فی قلبہ برد حب لنا، جو اپنے دل میں ہماری محبت کی سردی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، فلیکثر الدعاء لأمہ، اور دوسرے مقام پر ہے لوالدہ، جو اپنے دل میں ہم محمد و آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ بعض اوقات ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ والدین کے کیا لینا دینا، عزیزان گرامی ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے والدین نے کتنی زحمتوں سے یہ محبت ہمارے سینوں تک پہنچائی۔ آپ سعودی عرب کی مثال لے لیجیے، کتنی زحمتیں ہوتی ہیں ایک معمولی سی عزاداری برگزار کرنے میں، کیونکہ یہاں پر آپ سکون سے انجام دے لیتے ہیں۔ لہٰذا امام معصوم علیہ السلام کا اگر قول ہے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو جب اپنے سینے میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کیا کرو، دو چیزیں ملتی ہیں اور یہیں سے ربط مسائل۔ ایک مولا فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں ہماری محبت کی سردی محسوس کرو، ایک ہو گئی سردی اور ایک ہے گرمی، جس کا تذکرہ پیغمبر اسلام نے کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، شہادت حسین سے مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی کہ جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔
عزیزان گرامی، واقعہ کربلا ہمارے سامنے پر رنگ ہے، اس کی یاد ہم زیادہ مناتے ہیں، اور واقعہ کربلا اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مخالفتیں بہت ہوئیں، اس کے خلاف حکومتیں پڑ گئیں، اس لیے عزاداری اس پیمانے پر ہوتی ہے۔ ورنہ اگر مسلمانوں نے مخالفت کرنے کے بجائے سب نے غم امام حسین علیہ السلام منانا شروع کر دیا ہوتا تو آج جلوسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ آج ہم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اس پیمانے پر، بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کیا امام حسن شہید نہیں ہوئے، کیا دوسرے معصومین شہید نہیں ہوئے؟ تو اس کا جواب سمپل سے یہی ہے کہ دوسرے معصومین کی شہادت پہ پردہ نہیں ڈالا گیا، لہٰذا اس کا اتنا اہتمام نہیں ہے، لیکن امام حسین اسلام کی عزاداری پہ پردہ ڈالا گیا، لہٰذا اس کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ لوگوں نے اپنے بچے تک قربان کر دیا، لیکن عزاداری امام حسین اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آ رہی۔ آج کا وہ زمانہ ہے کہ ایک اور چیز پر آنچ آ رہی ہے، اور وہ ہے مصیبت شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہ۔ آج طرح طرح سے اس کے اوپر شبہات وارد کیے جاتے ہیں۔ اب وقت نہیں میں عرض کرتا کہ کبھی روایت ضعیف قرار دی جاتی ہے، اور جب آپ روایت کے اوپر آئیں تو کہتے ہیں دروازے میں پردہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور کیا مولا کائنات خاموش بیٹھے رہ جاتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ڈال سے دوسری ڈال پہ چکر کاٹتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہمارے یہاں سے بعض افراد بھی اتنی لاجیکل ساؤنڈ کرتی ہیں یہ باتیں، جب تک اس کا لاجک یاد رکھے گا۔ مسائل سے پہلے میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ جب جواب قرآن اور حدیث، سوال قرآن اور حدیث کا ہو تو جواب بھی آپ کا قرآن و حدیث کا ہونا چاہیے، اور جب سوال لاجیکل ہو، اعتراض لاجیکل ہو، تو آپ کو بھی لاجیکل جواب دینا چاہیے۔ لہٰذا انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں عرض کروں گا، لیکن ایک ہجوم ہے جو شہزادی سلام اللہ علیہ کی مصیبتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے مصائب کے لیے کافی ہے۔ 90 دن، زیادہ سے زیادہ 100 دن مان لیجیے، 100 دنوں میں 18 برس کی عمر میں اگر کسی خاتون وہ معظمہ کہ جو ساری رات کھڑی رہ کر عبادت کرتی ہو، امام حسن اسلام اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ گلدست عبادت میں میری ماں اتنی دیر کھڑی رہتی تھی کہ حتیٰ تتورم قدماہا، کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ یعنی شہزادی سلام اللہ علیہ 18 برس کی عمر میں وہ طاقت بدن میں ہوتی ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ ساری رات کھڑی رہ کر عبادتیں کر سکتی تھی۔ وہ خاتون 90 دنوں کے اندر، 100 دنوں کے اندر کیا گزر گئی آپ کے اوپر کہ آپ عصا کا سہارا لے کر چلتی ہیں۔ ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالے پہ پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ اجرکم علی اللہ، مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی وصیت کے مطابق بس ایک فقرہ مصائب کا اور ربط مصائب تمام، کہ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی وصیت تھی اے علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، اے علی میرے بعد مدینے قتل و غارت کا مرکز نہ بنانا۔ اس وصیت کا لحاظ کرتے ہوئے مولا کائنات نے ساری مصیبتیں تو برداشت کی، لیکن ایک مصیبت شہزادی سلام اللہ علیہ کی ایسی تھی کہ جس کے بعد خیبر شکن علی مرتضیٰ بھی برداشت نہ کر سکے۔ جب شہزادی سلام اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق یا علی غسلنی وکفنی ودفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دینا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، رات کی تاریکی میں شہزادی سلام اللہ علیہ یہ رات کی تاریکی کی وصیت کیوں کر رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ کچھ لوگ نہ آنے پائیں۔ قیامت کا جملہ ہے، اگر محسوس کر سکے آپ مظلومہ ترین، اس دنیا کی مظلوم ترین شخصیت شہزادی سلام اللہ علیہ ہے، جو اپنے دفن کو بھی اور اپنی تدفین کو بھی رات کی تاریکی میں ادا کرنا چاہتی ہیں، تو تدفین تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ تدفین اگر رات کی تاریکی میں ہوگی تو کچھ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن غسل اور کفن کو رات کی تاریکی میں انجام دینے کی وصیت شہزادی کیوں کر رہی ہیں؟ صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے، سلمان روایت کرتے ہیں کہ اچانک علی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے بعد میں مولا سے پوچھا مولا آپ کس بات پر چیخے؟ میں نے آپ کو بڑی بڑی جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے،
جنگ احد میں 17 زخم برداشت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آپ کی چیخ کی آواز نہیں آئی۔ آخر رات کی تاریکی میں آپ نے کیا دیکھ لیا؟ مولا فرماتے ہیں سلمان، میرے مولا نے مجھے جو امانت دی تھی وہ امانت فاطمۃ الزہرا اتنی صابرہ تھی کہ شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، لیکن علی کو خبر نہ ہونے دیا۔ اجرکم اللہ۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی نے رات کی تاریکی میں غسل و کفن کی وصیت کس لیے کی تھی؟ اے علی، میں اپنی زندگی میں تو اپنی پسلیوں کا زخم تم سے چھپا لوں گی، لیکن غسل و کفن کے موقع پہ نظر پڑ جائے گی، لیکن میں پہلے سے وصیت کر رہی ہوں، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا تاکہ میرے زخموں پہ تمہاری نظر نہ جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم عطرت اطہار کے۔ مولا کائنات نے وصیت کے مطابق رات میں غسل دیا، رات میں کفن پہنایا، اور رات میں چند اصحاب کی موجودگی میں شہزادی سلام اللہ علیہ کو دفن کر دیا۔ بس وہ آخری مصیبت کہ جس پر خیبر شکن مولا متقیان بھی برداشت نہ کر سکے، شہزادی کی تدفین رات کی تاریکی میں ہو گئی۔ مولا متقیان نے نشان قبر بھی مٹا دیا۔ مدینے میں جب یہ خبر پھیلی کہ علی نے بنت پیغمبر اسلام کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیا، ایک آواز گونجی کہ علی نے نبی کی بیٹی کو ہمیں بتائے بغیر دفن کر دیا، ہم نبی کی بیٹی کی قبر کو باز کریں گے، اسے کھولیں گے، شہزادی کی تربت کو، اس جنازے کو واپس نکالیں گے اور مسلمانوں کی تشییع کے ساتھ مسلمانوں کی موجودگی میں دوبارہ دفن کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ اب تک تو علی خاموش تھے، جیسے ہی قبر سیدہ کی وہ حرمتی کی آواز آئی، اپنی ذوالفقار کو نکالا، قبر سیدہ میں پیوست کر کے اسی قبر سیدہ کے پاس بیٹھ گئے۔ تاریخیں کہتے ہیں کہ علی کی نگاہوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کون ہے جو علی کی موجودگی میں قبر زہرا کی بے حرمتی کر سکے؟ میں کہوں گا مولا یہ 11 ہجری ہے، 61 ہجری نہیں ہے۔ یہاں آپ نے ذوالفقار نکال لی، قبر زہرا کی بے حرمتی نہ ہو سکی، لیکن 61 ہجری میں زینب کی نگاہوں کے سامنے گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے۔ حسین کے جسم اطہر پر زینب کی نگاہوں کے سامنے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، جنازہ حسین پامال سیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون انا للہ وإنا إلیہ راجعون بدن بقضائہ وتسلیما لأمرک الہی بحق زہرا بابیہا وبالہا وابنیہا والسر المستودع فیہا۔ میرے معبود محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری ناسوں کو رومال سید سلام اللہ علیہ ہم جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود ہمارے ان اعمال سے ہمارے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ میرے معبود ہمیں اور زیادہ اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہم میں جو حاجت مند ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود ہم میں جو پریشان حال ہیں خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما۔ میرے معبود ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کربلا علیہ السلام کی صدقہ میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود ہم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں خصوصاً حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو جوار ائمہ طاہرین علیہ السلام عنایت فرما۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر کے وسائل فراہم فرما۔ میرے معبود انشاءاللہ ہم جنت البقیع کی زیارت اپنے وقت کے امام کے ساتھ کریں۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی۔ آنسوؤں کے درمیان کے فضل زہرا یوسف زہرا حجت خدا وارث اعظا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو تعجیل فرما، اور جب حضرت کو ظہور ہو تو ہم کو ان کے مخلص غلاموں اور دوستوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا حسین۔